أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
تمام قسم کی تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات و تسبیحات اللہ رب العالمین ارحم الراحمین مالک الملک ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے کہ جو بنیانش پر مستوی اس کائنات کے نظام کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ موسموں کو بھی چلا رہا ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے ہادی رہبر و رہنما پر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا کے لیے خاص ہے۔ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو اور ہر وقت اللہ کی رحمتوں کی برکت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر، جو نبیوں کے بعد اس کائنات کے سب سے عظیم لوگ ہیں، سب سے عظیم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے کما ہو من معان اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ عزت کے لائق رسوے دریش بزرگوں، قابل قدر نوجوانوں، بڑی ہی محبت اور شفقت کے لائق نونہالوں، حیا اور عفت کی بہتر ماؤں اور بہنوں، گزشتہ جمعۃ المبارک سے رب کریم کے خاص فضل و کرم کے ساتھ اور اسی ذات کی مہربانی اور جود و کرم کے ساتھ کہ انسان کو دنیا میں عزت کیسے ملے گی، چند باتیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ جیسے انسان دنیا میں عزت والا، مقام والا، شرف والا، رفعت کا حامل انسان بننا چاہتا ہے، اور پھر اس کے لیے انسان کی محنت، انسان کی کوشش، انسان کی جدوجہد اور انسان کا سب کچھ کرنا یہ دنیا کی عزت کے لیے، ایسے کہ انسان کی یہ خواہش اور یہ تمنا اور یہ طلب دنیا کی عزتوں سے بڑھ کے عزت ہونی چاہیے، اور یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ کل قیامت کے دن عزتیں کیسے نصیب فرمائے گا، کہ کل رب کریم کے عدالت میں، اللہ کے دربار میں، پروردگار کے سامنے کل حشر کے دن، قیامت کے دن عزتیں ملے گی تو کیسے عزتیں ملے گی، مقام ملے گا تو کیسے مقام ملے گا، اللہ شرف نصیب فرمائیں گے تو کیسے نصیب فرمائیں گے۔ یہ انسان کی جو خواہش ہے اور یہ تمنا ہے، یہ دنیا کی عزتوں سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ اللہ کل قیامت کے دن عزتیں کن لوگوں کو نصیب فرمائے گا اور عزت ملے گی کیسے؟ جیسے دنیا میں کچھ اعمال کرنے سے، افعال کرنے سے، کام کرنے سے انسان کو عزتیں بھی ملتی ہیں، انسان کو مقام بھی ملتا ہے، انسان کو شرف بھی نصیب ہوتا ہے۔ ایسے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں عزتیں اللہ نصیب فرما دے، اس کے لیے بھی انسان کو زندگی میں اعمال کرنا، کچھ کام کرنے ہیں کہ کل ہم
اللہ کی رضامندی کے، اللہ کی خوشنودی کے، اللہ کی اطاعت کے ہم بھی حقدار اور وارث بن جائیں۔ اس کے لیے پہلی چیز، انسان دنیا میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے، دنیا میں رب تعالیٰ کی مانے، اللہ کی بات کے سامنے، اس کے رسول کی بات کے سامنے اپنے سر کو تسلیم خم کر دے، اللہ اس کے رسول کا بن کے ہو جائے۔ زندگی میں کوئی بھی نیکی ہو، معمولی سے معمولی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی انسان عام نہ سمجھے۔ آج زندگی میں کی ہوئی تیری ایک نیکی جس کو تو معمولی سمجھتا ہے اور جو تیرے نزدیک معمولی ہے، پتہ نہیں وہ رب کے ہاں اس نیکی کا کتنا اجر ہے، اور اللہ کو وہ تیری نیکی کتنی پسند ہے، اللہ کو تیری اس نیکی سے کتنا پیار ہے اور کتنی محبوب اور پیاری لگتی ہے وہ رب کریم کو۔ تو کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں ویلیو اس بندے کی ہوگی، مقام اس بندے کو ملے گا، عزت اس انسان کو ملے گی، شرف اس انسان کو ملے گا جو دنیا میں رب کی مانتا ہے، اس کے رسول کی مانتا ہے، اور کسی نیکی کو وہ معمولی سمجھ کے چھوڑتا نہیں ہے۔ جو بھی نیکی ہو، معمولی سے معمولی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ نیکی کے کام کر گزرتا ہے اور بڑے شوق سے کرتا ہے، اور دل میں تمنا اور جستجو اور آرزو یہی ہوتی ہے کہ کل رب کریم کی عدالت ہوگی تو اللہ ان نیکیوں کی صورت میں مجھے عزت اور مقام نصیب فرمائے۔ تو پہلی چیز کہ انسان دنیا میں نیکیاں کرے، جتنی سے جتنی ہو سکتی ہے، جتنی زیادہ انسان نیکیاں کرے گا اللہ کے ہاں اتنا ہی قریب سے قریب تر ہوتا جائے گا، اور قریب تر سے قریب ترین ہوتا جائے گا۔ اور یہ نیکیاں کل تیرے کس صورت میں کام آئیں گی، رب کریم کا قرآن اس چیز کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے، درود محبت سے پڑھیے، درود شوق سے پڑھا کر رب کریم سے اجر لینے کے لیے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، رب کریم کے ہاں مقام، اللہ کے ہاں عزتیں پانے کے لیے، رب کریم کے ہاں مقام پانے کے لیے درود اپنی زندگی میں کثرت سے پڑھا کر کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان درود پڑھتا ہے اور کثرت سے پڑھتا ہے، رب کریم غموں کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اللہ پریشانیوں کو بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ رب کریم نے قرآن نازل فرمایا، او دنیا کائنات میں عزتیں چاہنے والوں، دنیا کائنات میں مقام چاہنے والوں، دنیا کائنات میں عزت اور غیرت کی زندگی چاہنے والوں، کل رب کریم کی عدالت ہوگی، رب کریم کا دربار ہوگا، رب کریم کی سارا کچھ انسان کے لیے کل عزتیں کیسے ملے گی، اپنی زندگی میں نیکی کو لے کے آؤ۔ رب کریم کا قرآن اعلان فرما رہے، فرمایا من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ کل جب پوری کائنات تیرا ساتھ چھوڑ جائے گی، انسان کے رشتے انسان کے کام نہیں آئیں گے، انسان کی دولت انسان کے کام نہیں آئے گی، انسان کا اقتدار انسان کے کام نہیں آئے گا، انسان کا مال و متاع انسان کے کام نہیں آئے گا۔ جب کل ماں باپ رشتہ چھوڑ جائیں گے، جب سارے تعلق والے تعلق چھوڑ جائیں گے، رشتے ناتے سارے
بنیں گے. رب کریم کا قرآن اعلان فرما رہا ہے انسان دنیا میں جب نیکیاں کرتا ہے، جب انسان دنیا میں جب رب کریم کی مانتا ہے اور اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مانتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ عاملون. آج دنیا میں تو ایک نیکی کرے گا، کل رب کریم کی عدالت میں اللہ نیکیوں کا ثواب نصیب فرمائیں گے، اللہ نیکیوں کا اجر نصیب فرما دیں گے، اللہ کل قیامت کے دن عزت عطا فرما دیں گے. اور دوسری بات رب کریم نے فرمایا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ عَامِلُونَ. جب کل قیامت کے دن پوری کائنات گھبراہٹوں میں ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا، ماں بیٹی کو نہیں پوچھے گی، سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے. انسان کی نیکیاں انسان کے کام آئیں گی. جب نفسا نفسی کے عالم میں انسان نیکیاں کرے گا، اللہ قیامت کی گھبراہٹوں سے بچا لیں گے، اللہ قیامت کے دن اللہ مشکلوں سے بچا لیں گے، تکالیف سے بچا لیں گے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها. جو رب کریم کی عدالت میں ایک نیکی لے کے آئے گا، کل اللہ نیکیوں کا بھی اجر نصیب فرمائیں گے. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ عَامِلُونَ. اللہ قیامت کی گھبراہٹوں سے بھی بچا لیں گے، اللہ قیامت کی سختیوں سے بھی بچا لیں گے، اللہ قیامت کی تکلیفوں سے بھی بچا لیں گے. میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بار رب کریم کے قرآن نے اعلان فرمایا اگر انسان دنیا کائنات میں نیکیاں کرے گا، کل رب کریم کل قیامت کے دن عزتیں بھی نصیب فرمائیں گے. عزتیں ملے گی تو نیکیوں سے ملے گی، مقام ملے گا تو نیکیوں سے ملے گا، شرف ملے گا تو نیکیوں سے ملے گا. اور دوسری چیز میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل رب کریم کن کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. حدیث طویل ہے، میں مختصر بیان کر دیتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کل قیامت کے دن رب کریم کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. میں چاہتا ہوں دنیا میں مقام مل جائے، آپ چاہتے ہیں دنیا میں عزتیں مل جائے، آپ چاہتے ہیں دنیا میں شرف مل جائے، رب کریم دنیا میں عزتوں کی زندگی نصیب فرما دے. کل قیامت کرے رب کریم اپنے عرش کا سایہ کسے نصیب فرمائیں گے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا انسان امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران. آج تو ہماری حالت اور کیفیت بدل گئی ہے، آج تو سب کچھ بدل گیا، چینج ہو گیا ہے. جیسے رعایا ویسے حکمران، جیسے حکمران ویسے رعایا. ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھا تو نے رب کریم کو کتنا منایا ہے، تو نے رب کریم کی کتنی عبادت کی ہے. تو اپنے گریبان میں جا کے نہیں دیکھتا، بات کرتا ہے تو حکمران کو کرتا ہے. ذرا یہ تو بتا کہ تو رب کریم کی کتنی مانی، ہم نے اپنے آپ کا کتنا رویہ درست کیا ہے، ہم نے رب کریم کے سامنے کتنا جھکے ہیں، ہم نے اپنے رب کو کتنا منایا ہے. لیکن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام عادل، عدل کرنے والا حکمران. کل جب سارے رشتہ چھوڑ جائیں گے، ناطہ ختم ہو جائے گا، رب کریم ایسے حکمران کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے. یہ ہے عزت آخرت کی عزت، یہ ہے مقام آخرت کا مقام جنہیں اللہ پاک نصیب فرمائیں گے. اور دوسرا انسان میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. کبھی اپنے آپ کو بھی یاد کیا کر، کبھی اپنے وجود کو بھی یاد کیا کر، کبھی اپنی سلامتوں کو بھی یاد کیا کر، کبھی اپنی صحت کو بھی یاد کیا کر. تو اپنے آپ
کبھی اپنی اوقات بھی یاد کیا کر کے تیری اوقات کیا ہے. پھر رب کریم کی نعمتوں کو یاد کیا کر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جو تنہائی میں بیٹھ کر, ایسا انسان جو خلوت میں بیٹھ کر, ایسا انسان جو لوگوں سے چھپ کر رب کریم کو یاد کرتا ہے, الہ العالمین کا ذکر کرتا ہے, اپنی زبان سے بھی ذکر کرائی اور اپنے دل میں رب کریم کو یاد کرتا ہے, اگر یاد کر رہا ہے رب کریم کی رضا کے لیے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل اللہ رب العالمین اس انسان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے. پہلا انسان امام العادل, عدل کرنے والا حکمران. آج حالت اور کیفیت وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. ہم نے اپنی اصلاح کتنی کی ہے؟ انسان اپنے آپ کو نہیں بدلتا. میں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, میں نے اپنی اصلاح نہیں کی. میری انگلی اٹھتی ہے تو لوگوں پہ اٹھتی ہے, میں بات کرتا ہوں تو لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہوں. اور میں نے کتنی غلطیاں کی ہیں, اور میں نے کتنی خطائیں کی ہیں, اور میں نے کتنے گناہ کیے ہیں, اور میں نے کتنی کی عزت اور کتنی کی پگڑیوں کو اچھالا ہے. میں اپنی اصلاح نہیں کرتا. اگر اس انسان کی انگلی اٹھتی ہے تو غیروں پہ اٹھتی ہے. اور کبھی میں نے اپنی اصلاح نہیں کی. اور کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ انسان کو جو اپنے اعمال ہوتے ہیں, انسان کو اپنے اعمال وہ تو ایک درخت کے تنکے سے بھی کم نظر آتے ہیں, اور لوگوں کے اعمال اور لوگوں کی چیزیں وہ انسان کو لکڑی کی شتیر سے بھی بڑی نظر آتی ہیں. ہمارے اپنے اعمال اور ہمارے اپنے افعال وہ ہمیں یاد نہیں ہیں. ہماری انگلیاں اٹھتی ہیں تو لوگوں پہ اٹھتی ہیں. ہم ان کی پگڑی کو چاہتے ہیں کہ اگر اس کی عزت معاشرے میں ہے تو کیوں ہے, اگر اللہ نے عزتیں دی ہیں تو کیوں دی. تو کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلا انسان عدل کرنے والا حکمران, جسے اللہ نے اقتدار بھی دیا ہے, حکومت بھی دی ہے, سب کچھ دیا ہے, اور پھر وہ اپنی من مرضی کرتا ہے, منمانیاں کرتا ہے. کل اللہ کی عدالت میں اس چیز کا بھی ساتھ ہوگا کہ ہم نے حکومت دی تھی, ہم نے اقتدار دیا تھا, ہم نے سب کچھ عطا کیا تھا, تو یہ بتا کہ تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا. اور اس کے بعد دوسرا انسان جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں. وہ کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ آنسو بہانے سے, اشکوں کو گرانے سے انسان کے گناہ معاف تو ہو جاتے ہیں, لیکن رونا اس بات کا ہے کہ ہمیں حقیقت میں رونا نہیں آتا. رونا اس بات کا ہے کہ ہمیں اپنے رب کو منانا نہیں آتا. کبھی اپنی اولاد کی خاطر جو تو روتا ہے اور اپنے مالوں کے نقصان کے بارے میں جب تو روتا ہے, کبھی اللہ کو بھی یاد کر کے رویا کر, تنہائی میں بیٹھ جایا کر, خلوت میں بیٹھ جایا کر, لوگوں سے چھپ کے بیٹھ جایا کر, اور اپنے گناہوں کو یاد کیا کر, اپنی خطاؤں کو یاد کیا کر, اپنی غلطیوں کو یاد کیا کر, پھر رب کی نوازشات پہ غور کیا کر کہ اللہ نے انعام کتنے دیے ہیں, اللہ کا فضل و کرم کتنا ہے. اگر تیری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, اللہ کل قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اور تیسرا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ, عورت کے پاس حسن بھی ہو اور مال بھی ہو, اور پھر وہ برائی کی دعوت دے اور تجھے خلوت میں بلائے, اور تو خلوتوں میں اپنے رب کو یاد کرے, اور تو کہے نہیں میں اپنی عزتوں کو داغدار نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے والدین کی سفید چادر پہ داغ نہیں لگانا چاہتا, انی اخاف اللہ, میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں, یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. آقا فرماتے ہیں علیہ السلام کہ اللہ کل قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دے. یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن والسفرۃ الکرام البررہ. آج قرآن ہماری زندگی سے رخصت ہو گئی,
آج قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ باپ کو بھی یاد قرآن اس وقت آتا ہے جب بیٹیوں کو رخصت کرنا ہوتا ہے، اور قرآن سر پہ رکھ کر بیٹی کو گھر سے جدا کیا جاتا ہے۔ قرآن اس لیے تو نہیں آیا، یہ تو قرآن تو نے اپنی اولاد کو اس وقت دینا تھا جب تیرا بیٹا اور بیٹی ماں کی گود میں تھی۔ یہ قرآن کی دولت تو نے اس وقت دینی تھی جب تیری اولاد بچپن میں تھی۔ یہ قرآن کی دولت تو نے اس وقت دینی تھی جب تیرا بیٹا اور بیٹی جوانی چڑھ رہے تھے۔ آج اس کی زندگی اور اس کے ایک حصے کو پورا کرنے کا وقت آیا، اور قرآن تو نے سر پہ رکھ کے اپنے گھر سے رخصت کر کے سسرال میں بھیجا۔ اور وہ بھی آگے سے کہہ دیتے ہیں، یہ باتیں ذرا غلط سی ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا یہ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ قرآن ہمیں اس وقت یاد آیا جب بیٹیوں کو رخصت کرنا ہے۔ اور میں تجربے کے طور پہ، مشاہدے کے طور پہ، وہ باپ کبھی جا کے دیکھ اسپتالوں میں کہ باپ جو زندگی کی آخری سانسوں میں ہو، رشتے دار بھی جاتے ہیں، خاندان والے جاتے ہیں، بھائی بھی جاتا ہے، بیٹا بھی جا رہا ہے، بیٹی بھی جا رہی ہے، بیوی بھی جا رہی ہے، کوئی فروٹ لے کے جا رہا ہے، کوئی طرح طرح کی چیزیں لے کے جا رہا ہے۔ باپ کی زندگی کی آخری سانسیں ہیں، بہن بھی جا رہی ہے تو پھل لے کے جا رہی ہے، بیٹا بھی جا رہا ہے تو کوئی چیز لے کے جا رہا ہے، ماں بھی آتی ہے تو کہتی ہے بیٹا تیرے لیے ڈبل روٹی بھگو کے لائی دودھ میں، وہ کھا لے۔ یہ دنیا کا سارا کچھ لے کے جاتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کی اس کی آخری سانسیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ بول کے کہتا ہے نہ مجھے اس وقت فروٹ چاہیے، نہ مجھے پھل چاہیے، نہ آپ کی ہمدردیاں چاہیے، اس وقت وہ چاہیے جو قرآن پڑھنے والا ہو، اس وقت مجھے قرآن والا چاہیے۔ تو وہ ہاتھ مان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیٹا بھی کہتا ہے باپ اگر تم نے قرآن سننا تھا تو پھر زندگی میں قرآن کی دولت ہمیں کیوں نہ؟ آج ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بیٹے کو، اولاد کو کیا پڑھایا ہے؟ وہ کہتا ہے بیٹے کو ہم سے قرآن بنا دیا ہے۔ کیا عظمت اور کیا شان ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے صرف ہم سے قرآن ہی بنایا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بنایا۔ یار تیرے نزدیک ہم سے قرآن ہونا اور قرآن والا ہونا کوئی مقام ہی نہیں ہے؟ جب ہمارا معیار بدل گیا ہے نا، جب ہمارا سٹینڈرڈ چینج ہو گیا کہ جس بیٹے کو، جس اولاد کو قرآن کی نعمت دے دی، اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام بررا، جو قرآن کو خوش آواز کے ساتھ اور خوش الہانی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن معزز فرشتوں کا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ اور پھر اگلی بات جو آپ کے لیے ہے، میرے بزرگ کے لیے ہے، کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو زبان ساتھ نہیں دیتی، لفظ ادا نہیں ہوتے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو صحیح طریقے سے، صحیح انداز سے پڑھ نہیں سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ انسان، اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، قرآن کے الفاظ صحیح طرح سے ادا نہیں ہوتے، لیکن وہ پھر بھی اپنے رب سے اجر کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ دوسروں کو ایک اجر نصیب فرماتا ہے، اس بزرگ کو اللہ 2 اجر نصیب فرمائے۔ والذی یقرأ القرآن یتتعتع فیہ وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، میں نے قرآن پڑھا تو اللہ نے مجھے 1 اجر دیا قرآن پڑھنے کا، وہی ثواب نصیب فرمایا۔ لیکن جو بزرگ جس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، بات کرتا ہے تو لڑکھڑا جاتی ہے، پھر وہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے وقت اس کی زبان سے الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے، اللہ دگنا اجر نصیب فرمائیں گے، ایک قرآن کا اجر نصیب فرمائیں گے جو، اور دوسری چیز جو مشقت پیدا ہوئی اللہ اس مشقت میں بھی اجر نصیب فرما دے۔ قرآن کو اپنی زندگی میں لے کے آئے، پھر دیکھنا اللہ پاک کی قسم ہے کہ انسان کی زندگی کیسے بدلتی ہے، اللہ دنیا میں عزتیں کیسے نصیب فرماتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کیسے عزت اور شرف نصیب فرمائے گا۔
یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج دنیا میں اپنے حسن کو اپنی خوبصورتی کو اگر ہم نے دوبارہ کرنا ہو تو ہم پھر طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. اگر انسان مرد ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے پاس حسن ہونا چاہیے، اگر عورت ہے تو وہ بھی چاہتی ہے حسن ہونا چاہیے، اور اپنے اس حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اور دوبارہ کرنے کے لیے پھر طرح طرح کے ہم صابن بھی استعمال کرتے ہیں اور ایسی کریم بھی استعمال کرتے ہیں جو ہمارے چہرے کو خوبصورت بنا دے. لیکن کبھی رب العالمین اس کے رسول کی باتوں پہ بھی عمل کر کے دیکھ لیا کرے، پھر دیکھنا کہ اللہ چہرے پہ کیسا حسن نصیب فرماتے ہیں اور کیسا نور ملتا ہے. کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء. کسی نبی کی امت کو کسی وجہ سے پہچانا جائے گا کہ ان کی پہچان یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ان کی امت ہے. اس پہچان کی وجہ سے انہیں پہچان لیا گیا. یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ان کی امت ہے، انہیں بھی پہچان لیا گیا. یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ ان کی امت ہے، انہیں کس چیز کی وجہ سے پہچان لیا جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو کل قیامت کے دن جب پہچانا جائے گا تو وضو کے نشانات کی وجہ سے پہچانا جائے گا. جو انسان 5 وقت کا نمازی ہے اور پھر وضو کرتا ہے اور ہر وقت باوضو رہتا ہے، کل رب کریم کی عدالت میں تیری پہچان ہوگی تو وضو کے نشانات کی وجہ سے ہوگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس انسان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پاؤں چمک رہے ہوں گے، پیشانی نور کی طرح چمک رہی ہوگی، اور پھر کل پہچان ہوگی تو وضو کے نشانات کی وجہ سے. اپنے آپ کو وضو کا عادی بنا لیجیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں. انہوں نے جب رسول اللہ کا یہ فرمان سنا نا علیہ السلام کہ کل قیامت کے دن انسان جب رب کی عدالت میں ہوگا تو عزتیں اس انسان کو ملے گی جو نمازی ہوگا اور وضو کا عادی ہوگا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر جب بازو دھوتے تھے تو بازو کندھوں تک دھویا کرتے تھے، اور جب پاؤں دھوتے تھے تو پاؤں گھٹنوں تک دھوتے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل. جتنا وضو کا پانی کو اپنے جسم پہ لگائے گا اللہ اتنا جسم ہی نور کی طرح منور فرما دے گا. تو حضرت ابو ہریرہ اس کے بعد جب بازو دھوتے تھے تو اپنے کندھوں تک دھویا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں میری سفیدی اللہ میرا حسن کل قیامت کے دن کندھوں تک دوبارہ کر دے. اور جب پاؤں دھوتے تھے تو پاؤں گھٹنوں تک دھویا کرتے تھے کہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل وضو کے نشانات اور وضو کے آثارات کی وجہ سے میری امت کے لوگوں کو پہچانا جائے گا، اور پہچان ہوگی یہ امت محمدیہ کے لوگ، اور اللہ پھر عزتیں مقام اور شرف نصیب فرمائیں گے. یہ تو چوتھی چیز. اور پانچویں چیز کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ. کل میرا وہ انسان پڑوسی بھی ہوگا اور میرا قریبی بھی ہوگا. آج دنیا میں انسان کو کسی اعلیٰ سے اعلیٰ انسان کا ساتھ مل جائے نا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. میں بھی ہوں تو میری کسی وزیر سے ملاقات ہو جائے گا تو میں خوشی سے بولے نہیں سکتا کہ میں نے فلاں سے ملاقات کی ہے، میں نے پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، میں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی ہے. وہ اپنے دوستوں کو بھی بتلائے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائے گا، اور کسے کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کا جب ساتھ ملنا ہے اور ہمسائیگی اور قربت نصیب ہونی ہے وہ اس انسان کو ہونی ہے جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہو، وہ کردار میں سب سے اعلیٰ ہو.
تیری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تیرے کردار سے کسی کو دکھ نہ ہو، تیری زبان سے کسی کا دل نہ دکھے۔ کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا سب سے زیادہ محبوب، میرا پیارا اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیے، اپنے کردار کو بہتر بنائیے، لوگوں کو اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنے قریب لے کے آئیں۔ اور اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے، کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، سب کچھ عطا کیا ہے، کپڑا پہننا چاہے تو بڑے سے بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہن سکتا ہے، لیکن دنیا میں تواضع اور عاجزی اور اللہ کی رضا کی خاطر ایک کپڑا پہننے کی طاقت ہے، بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ گوشتی بھی پہن سکتا ہے، کرنڈی بھی پہن سکتا ہے، کاٹن لٹھا بھی پہن سکتا ہے، لیکن نہیں پہنتا، عاجزی کرتا ہے۔ اللہ کو حسن و جمال بھی پسند ہے، جیسے رب کریم خوبصورت ہیں، اللہ کو خوبصورتی بھی پسند ہے، لیکن وہ انسان سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ پھر عاجزی کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کپڑا خرید بھی سکتا ہے لیکن پھر بھی خرید کے نہیں پہنتا۔ اللہ کل قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے اس بندے کو بلائیں گے اور اپنے بندے سے کہیں گے کہ تو نے دنیا میں میری وجہ سے ایک لباس چھوڑ دیا تھا اور تواضع اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے تو نے ترک کر دیا تھا، مجھے یہ تیرا عمل اتنا پسند آیا ہے کہ اہل ایمان کے لباسوں میں جو لباس ہو جاتا ہے آج تو لے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کل اس انسان کو بھی عزت اور مقام نصیب فرمائے گے۔ اور ساتویں چیز حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی باری لگی اونٹوں کو چلانے کے لیے، کہتے جب میری باری آئی تو میں اونٹوں کو چلانے کے لیے چلا گیا، جب میں واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، بڑی تعداد تھی صحابہ کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان کر رہے تھے کہ اللہ کل قیامت کے دن جب لوگوں کو جمع کرے گا تو ندا لگانے والا، آواز لگانے والا، صدا دینے والا، بلانے والا ایک شخص ہوگا جو لوگوں کو بلا رہا ہوگا کل قیامت کے دن، اور وہ کہے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں تجارت بھی کرتے تھے لیکن رب کے حکموں کی پابندی بھی کرتے تھے، جو خرید و فروخت بھی کرتے تھے لیکن نماز بھی ادا کی ہے، تجارت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی ادا کی ہے، خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی ادا کی ہے، جو تجارت کرنے کے باوجود بھی اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے تھے، اللہ کل قیامت کے دن انہیں بلا کے لوگوں کے سامنے عزت اور مقام نصیب فرما دے گا۔ جو تجارت بھی کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، رب کریم کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور جنہیں دنیا کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکی اور دنیا کی خرید و فروخت بھی نماز کو چھوڑنے سے غافل نہ کر سکی، یہ کل اللہ کے دربار میں اللہ انہیں عزت اور مقام نصیب فرمائے گا۔ اور دوسرا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو تنہائی میں اٹھ کے اپنا بستر چھوڑ کے رب کریم کے سامنے جھک جاتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے، اللہ کل ایسے انسان کو لوگوں کے سامنے بلا کے اللہ عزت اور مقام نصیب فرما دے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر ہماری زندگیوں میں آ جائیں، میری اور آپ کی زندگیوں میں آ جائیں، تو کل ہم بھی انہی عزتوں کے وارث بن سکتے ہیں۔ کل رب کریم کی عدالت میں
اللہ ہمیں بھی مقام نصیب فرما سکتے ہیں، اللہ ہمیں بھی عزتوں سے سرفراز فرما سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے، خاتمہ بالخیر فرما دے، اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ ایمان پہ زندہ رکھے، کل مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد